میرے کملی والے آقا اس ماہ مبارک کے متعلق صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کو آپ مبارکباد بھی پیش کرتے تھے، اور میرے آقا کریم علیہ السلام اپنے غلاموں کو، اپنے اصحاب کو اس ماہ مبارک کی اہمیت سے آگاہ فرمایا کرتے تھے کہ حین حضر رمضان سبحان اللہ ماذا تستقبلون، کہ جو ہی رمضان مبارک کا آغاز ہوتا ہے میرے کملی والے آقا نے صحابہ کو فرمایا، میرے صحابہ کیا تمہیں پتہ ہے کہ تم لوگ کس چیز کا استقبال کر رہے ہو؟ اور وَمَاذَا يَسْتَقْبِلُكُمْ، اور تمہارا کون استقبال کر رہا ہے؟ یہ الفاظ ہمیں بتاتے ہیں کہ جس طرح اہل ایمان، اللہ کے نیک برگزیدہ متقی بندے، ان کو رمضان مبارک کی آمد کی طلب رہتی ہے، جیسے صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے، صحابہ کرام اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگا کرتے تھے، یا اللہ ساری زندگی رمضان ہی ہمیں عطا فرما۔ بعض صحابہ کے بارے میں آتا ہے وہ جستجو میں رہتے تھے، کب اللہ رب العزت ہمیں رمضان عطا فرمائے، وہ اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگتے تھے، یا اللہ 6 ماہ کا ہمیں رمضان عطا فرما، یہ ان کا لگاؤ تھا۔ تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو فرمایا تم کس کا استقبال کر رہے ہو اور تمہارا کون استقبال کر رہا ہے؟ یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی ہم یا نبی پاک کے صحابہ ہے ایمان تو رمضان کا استقبال کریں، لیکن صحابہ کا کون استقبال کرتا ہے؟ تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے یہ بتایا ہے کہ گویا رمضان بھی تمہارا استقبال کرتا ہے۔ اب اس کی توجہ آگے میرے آقا نے بیان فرمائی ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کی بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، کیا کوئی وحی اتری ہے آپ پر، یا کوئی دشمن ہے جو ہمارے مقابلے میں آیا ہے؟ آپ ہمیں فرما رہے ہیں کہ بھائی تمہارا کون استقبال کر رہا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا عمر نہ کوئی وحی اتری ہے، نہ کوئی دشمن مقابلے کے لیے آ رہا ہے، رمضان المبارک کی آمد ہے، اور اللہ رب العزت یغفر اللہ فی اول لیلۃ، اللہ رب العزت اس ماہ مبارک کی پہلی رات کو تمام اہل قبلہ کی مغفرت فرما دیتا۔ یہ جو میرے آقا نے فرمایا کہ رمضان المبارک کی پہلی رات کو اللہ رب العزت پورے اہل قبلہ کی مغفرت فرماتا ہے، وہ جو پہلے ماذا یستقبلون، یعنی رمضان المبارک کی یہ رات اس بات کا استقبال منتظر رہتی ہے، اور اللہ رب العزت کی ذات بھی اس بات کے منتظر رہتی ہے کہ پہلی رات جب رمضان کا آغاز ہو، کون کون سے میرے بندے ہیں جو میری بارگاہ میں آتے ہیں، میرے رب کی رحمت ہمارا استقبال کر رہی ہوتی ہے کہ کب کوئی بندہ مومن پہلی رات اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو رمضان مبارک میں، اور اپنے آپ کو بخشوائے اور اپنی خطاؤں کو معاف فرمائے۔ چونکہ ہمارا 11 مہینے ایک خاص ماحول میں زندگی بسر ہوتی ہے، ہماری روٹین چینج ہوتی ہے، کھانے پینے کا معاملہ الگ سے ہوتا ہے، ہمارا آفس سے آنا جانا، دوستوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، یہ ہمیں اسی وقت پہلے پتہ چلتا ہے جب 2-3 دن گزر جاتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے وہ رمضان کا بھی آغاز ہو گیا ہے۔ تو میرے کملی والے آقا نے جو رات ہم یہ کہتے ہیں کل سے تراویح پڑھیں گے، کل سے رمضان مبارک کو دیکھیں گے، ہمیں روزہ رکھنے کے بعد رمضان کی یاد آتی ہے، حالانکہ میرے کملی والے آقا کے اس فرمان سے پتہ چلتا ہے وہ جو پہلی رات جس دن بعد میں پہلے دن دوسرے دن روزہ رکھنا ہوتا ہے، وہ رات اتنی عظیم ہوتی ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں پہلی رات کو اللہ رب العزت اتنا اپنے بندوں پر کرم فرماتا ہے، تمام اہل قبلہ کی مغفرت فرماتا ہے، اور اہل قبلہ کی مغفرت اسی صورت میں اللہ رب العزت فرماتا ہے جب اہل قبلہ بھی اپنے رب کی بارگاہ میں اس کی رحمت کے حصول کے لیے اس کی بارگاہ میں دامن پھیلا کے بیٹھے۔ بندہ اپنے گناہوں کے اندر مبتلا ہو، گالم گلوچ کے اندر مبتلا ہو، فضول اور لغو باتوں کے اندر مبتلا ہو، تو ان ایام کے اندر، ان گھڑیوں کے اندر، ان راتوں کے اندر ہمیں اپنی سابقہ روٹین کو بدلنا ہوگا، اپنی ان روایات کو، اپنے ان کام کاج کو، مصروفیات کو ابھی سے ترک کر کے، اپنا ٹائم ٹیبل چینج کر کے جب وہ پہلی رات آئے تو ہمیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے اس فرمان ذیشان کے مطابق ہمارا بھی کوئی استقبال کر رہا ہے تو ہمیں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہیے۔